میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ آپ کے حوالے سے نوٹس FIA نے جاری کیا کہ آپ کل پیش ہوں۔ قانون کی بات ہم ہر روز کرتے ہیں، تو میں اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے فوراً نکلا اور وہاں پر میں پہنچ گیا۔ میں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ مجھے بتائیں ڈیٹیلز کیا ہیں، کیونکہ نوٹس کے ساتھ تو کوئی ڈیٹیلز لگی تھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا جی مجھے ڈیٹیلز دے دیں، میں نے جانا ہے یہ جی جلدی۔ انہوں نے کہا جی میں اوپر بات کر لوں جو آئیو تھے اور پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا جی انہیں بٹھا لیں، بلا وجہ بٹھا لیں۔ جی کیوں بٹھا لیں؟ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی سوال نامہ آپ کو دیتے ہیں، کویشچنر دیتے ہیں، آپ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ دے دیجیے گا۔ تو میں نے کہا جی مجھے ٹائم دے دیں، مجھے سوال نامہ دے دیں، میں جا کے جو دیگر کونسلز اس کے اندر کیس کے اندر موجود تھے، کیونکہ ہم نے ایک درخواست دی تھی جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے ان کے پاس ہی کہ آپ کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، کیونکہ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے ہمیں اطلاع ملی ہے اور ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہے آپ کا اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف پوسٹیں لگی ہوئی ہیں جو کہ واضح چیز جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف مائنڈ رکھتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ جس طرح سے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ کیس چلا رہے تھے، اور جس طرح سے خان صاحب کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا، اور جس طرح سے فرد جرم لگایا گیا، حالانکہ ایکیوز جو ہوتا ہے اس کی موجودگی میں لگایا جاتا ہے، جو اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، کوئی لا اس کے اندر فالو نہیں ہوا تھا، اور دیگر مینٹینیبلٹی کے حوالے سے، انآتھرائز پرسن کے حوالے سے، اور جو ہماری اس کمپلینٹ کے اندر جو ہے وہ استدعائیں تھیں وہ جیسے منظور نہیں کی گئیں، 2 بار فیصلہ ہمارے خلاف دیا گیا مینٹینیبلٹی کے اوپر، تو ہم نے یہ استدعا بھی کی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیس بک ID ہے وہ تو میری ہے، لیکن پوسٹیں جو ہیں اس کے اوپر وہ میری نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو جب ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف جگہ پہ ہم نے یہ اجاگر کیا کہ یہ معاملہ ہے، اور جج صاحب بلا وجہ جو ہے خان صاحب کے کیس، کیونکہ جب بھی کیس سے نکلتے تھے تو ڈیٹیلز بتاتے تھے کہ یہ ہوا، تو انہوں نے اس ڈیٹیلز کو بتانے کے حوالے سے کہا کہ آپ ڈیٹیل دیں، آپ نے جج صاحب کے اوپر الزام لگائے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جی الزام کی بات نہیں ہے، ہم نے پتہ چلا اور انہوں نے خود قبول کیا، اور اس کے اوپر چاہیے یہ تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ خود جا کر FIA کو کمپلین کرتے اور ان کو جو ہے وہ بتاتے FIA کو کہ یہ میرے حوالے سے اکاؤنٹ تھا اور میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، پوسٹیں تھیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، تو ریکور کروائی جائیں یا میرا اکاؤنٹ ان بلاک کیا جائے۔ وہ تو ہوا نہیں، بلکہ وکلاء جو ہیں خان صاحب کے، ان کے خلاف ایک انکوائری جو ہے وہ کھولی گئی۔ چیف صاحب نے ایک حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو انوالو کریں جنہوں نے جج صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے کہ جی یہ چیز مجھے میرے خبر میں آئی ہے اور میں وہ اس کو نوٹس میں لے کے آتا ہوں، تو اس کی اتھینٹسٹی کے لیے آپ نے مستند ادارے کو بھیجنا ہے کہ کیا یہ اکاؤنٹ یا یہ جو کہہ رہے ہیں بات یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ جو ہمیں پتہ چلا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ 100% جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے یا 100% جو ہے وہ آپ کی پوسٹیں ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ چلا، اور جب جج صاحب نے آگے سے کہہ دیا کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے تو ہماری بات تو ختم ہوگی نا۔ اب تو ان کے اوپر آ گیا برڈن کہ وہ پوسٹیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے وہ کلیریفیکیشن دیں کہ وہ کیسے وہاں سے ڈیلیٹ ہوئی۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ مجھے کہا گیا کہ آپ بتائیں اب سوال کیا تھے، وہ میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جی نمبر 1 سوال تھا جی کہ when and where did you notice the question posed allegedly belong to Mr. ہمایوں دلاور, learned additional session judge and social media، کہ آپ نے کب اور کہاں دیکھی؟ دیکھیں گزارے یہ کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا، جو کہ بالکل واضح، کوئی انکار بھی نہیں ہے، اور وہاں پر بھی بتایا اور جج صاحب نے خود قبول کر لیا، تو بات ہی ختم ہوگی۔ پھر کہتے ہیں جی کہ ہاؤ ڈیڈ یو نو دیٹ the belong to ہمایوں دلاور؟ ہم نے کہا جی کیسے ان کو پتہ چلا؟ میں نے بتایا، میں نے کہا جی ہمیں کیسے پتا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب ایک پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ذرائع سے چل رہی تھی تو پوری لیگل ٹیم جو ہے انہیں پتہ چلا، اور ہم نے ایک پراپر جو ہے لیگلی طور پر جو ہم لیگلی جو ہے اپنا پروسیجر جو ہے اڈاپٹ کیا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ہمیشہ ججز کے اوپر اگر اعتراض ہوتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، جیسے کسی اگر سپریم کورٹ کا جج ہے اس کو بھی لوگ جا کر کہتے ہیں، ریکیوزل کرتے ہیں کہ جناب آپ کی اس بندے کے ساتھ رشتہ داری ہے یا یہ چیزیں ہیں یا مجھے آپ پہ اعتماد نہیں، تو اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے، ہم نے تو صرف یہ بات کی۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈیڈ یو ہیو ڈاکومنٹری ایویڈینس، ساتھ میں کہتے ہیں URL ریگارڈنگ دا الائج پوسٹ۔ اب URL کے حوالے سے جو FIA وہ رپورٹ دے چکا ہے کہ URL جو ہے وہ ہمیں فاؤنڈ نہیں ہوا، وہاں پر پوسٹیں نہیں ملی۔ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں، میں نے انہیں یہ کہا کہ میں ڈاکومنٹری ایویڈینس جو ہمارے پاس پوسٹیں تھیں، جو سکرین شاٹ تھے یا ویڈیو کے حوالے سے جو سکرین شاٹ لیا گیا تھا وہ اویلیبل ہے۔ میرا موبائل تو آپ نے مجھے الاؤ نہیں کیا،
مجھے اجازت دے دیں، میں کل آپ کو آ کے سارے ڈاکومنٹس دے دوں گا. تو میں نے تو کلیئر بات کر دی. اچھا پھر مجھ سے اگلا جو سوال پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ڈو یو نو دا فیس بک اکاؤنٹ آف مسٹر ہمایوں دلاور لرن ایڈیشنل سیشن. یس دین رائٹ دا ڈاؤن دا URL. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھیں URL. میں اس کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ کیسے ہمیں پتہ چلا اور کیسے ہم نے اپلیکیشن دی. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہاؤ ڈیڈ یو authenticate the post that it belong to Mr. ہمایوں دلاور learn additional session judge. گزارش یہ ہے کہ اتھینٹسٹی FIA نے کرنی ہے. ہمیں پتہ چلا، جیسا آپ خود مانتے ہیں کہ جب ID میری ہے تو اس کے حوالے سے FIA اس کی بالکل باقاعدہ طور پہ جو ہے چھان بین کرے، بلکہ فیس بک کو ای میل بھیجے. 90 دن کے اندر اندر وہ پوسٹیں جو ہیں ریکور کی جا سکتی ہیں، جو کہ ایسا وہاں پر جو ہے وہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ایسی رپورٹ دے دی گئی کہ جی ہمیں سرچ کیا ہے اور وہاں پر URL کوڈ جو ہے اویلیبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں پوسٹیں وہاں سے ملنے کی. کتنی مذاکرہ خیز بات ہے. آپ کے پاس اگر کوئی موبائل آتا ہے، آپ اس کے کوڈ بھی کھول لیتے ہیں، آپ اس کی فرنزر کے لیے آگے بھیج بھی دیتے ہیں، آپ کو مواد بھی ریکور ہو جاتا ہے. ویسی چیزیں آپ کو ساری ریکور ہو جاتی ہیں. اگر فیس بک کے اوپر سے 90 دن کے اندر پوسٹ جو ہے وہ ریکور کی جا سکتی ہے، اس طرف آپ جاتے نہیں ہیں. اچھا اس سے اگلا سوال آیا کہ ڈیڈ یو ایکسپٹ دیٹ یو ہیڈ لیولڈ فالس ایلیگیشن آن سینئر جوڈیشل آفیسر وداؤٹ اتھینٹیکیشن. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے الزام لگایا بغیر کسی اتھینٹسٹی کے. ہم یہ گزارش کر رہے ہیں، پہلے بھی بتایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے، ہم نے درخواست دی ہے اور اس کا باقاعدہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اور وہ خود جو ہے FIA اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رپورٹ پیش کرتی، جو کہ انہوں نے ایسی مذاکرہ خیز رپورٹ پیش کی جس سے انہوں نے ہمایوں دلاور صاحب کو کلین چٹ دے دی. اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے اجلت سے یہ فیصلہ دیا گیا اور کس طرح سے کیس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، وہ سب آپ کو پتا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ did you share upload that post on your social media account. دیکھیں جو پوسٹیں اسکرین شاٹ تھے وہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر نہیں لگائے ہوئے تھے. میں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے وہ جو اسکرین شاٹ تھے وہ بالکل نہیں لگائے ہوئے تھے، بلکہ ہاں یہ ضرور کہا کہ ہم نے درخواستیں دی ہیں، ہم نے یہ کہا ہے، جج صاحب نے خود مانا ہے. تو پھر وہ کیوں انکار کر رہے ہیں اور پھر کیوں جو ہے اس کیس کے حوالے سے سن رہے ہیں، پھر کیوں خان صاحب کے حوالے سے ہم نے جو ریکیوزل دی ہے اور اس کے باوجود اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اسی کے نتیجہ آیا کہ 12:30 بجے ہم کورٹ کے اندر موجود تھے، 12:15 پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ہماری حاضری تک نہیں لگائی، انہوں نے ہماری اٹینڈنس تک نہیں لگائی اور ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا. ہائی کورٹ نے گواہوں کے حوالے سے اس پٹیشن کے اوپر نوٹس دیے ہوئے تھے اور اس کو آپ نے ہائی کورٹ کے احکامات کو مانا ہی نہیں، اور آپ نے اتنی اجلت میں فیصلہ دیا کہ جو ہے میرٹ کے اوپر فیئر ٹرائل کا کسی کو آپ جو کہ آئین دیتا ہے حق، وہ آپ نے نہیں دیا. اچھا آگے کہتے ہیں جی who else are involved in posting and uploading post on his or her profile. اب دیکھیں یہ بھی اسی طرح سنیں جی کہ کس نے اور کی ہے. تو میں نے جتنے سوالات کے جواب دیے وہ بالکل ایکوریٹ دیے، کسی طرح سے میں نے کوئی چیز ان سے چھپائی نہیں. میرا صرف ایک ہی موقف تھا کہ اگر کسی جج کے حوالے سے آپ، جیسے کہ آئین ہمیں اجازت دیتا، آزادی ہے بولنے کی، ہم نے یہ استدعا کی کہ ہم نے، کیونکہ خان صاحب ہمارے کلائنٹ ہیں اور ان کی طرف سے ہم نے درخواست دی کہ ان کو بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں ملی ہیں، تو لہٰذا دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں. جج صاحب نے کہا کہ ID میری ہے، پوسٹیں جو ہیں وہ میری نہیں ہیں. تو کتنی مذاکرہ خیز بات ہے کہ وہ نہ اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، نہ کسی فورم پہ وہ اس کو کہتے ہیں، بلکہ وہ چپ کر کے کیس سنی جا رہے ہیں. ہم نے پورے کیس کے اندر جو ہے نا خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا اور جس طرح سے سارا معاملہ کیا گیا، میں نے بالکل کہا، میں نے کہا جی کہ میں ہر چیز آپ کو وہ جو ایویڈنس ہے بلانے کے لیے تیار ہوں. اور کورٹ کے اندر جج ہمایوں دلاور صاحب نے خود کہا جتنے لائرز کے ایفیڈیوٹ آپ کہتے ہیں میں لے کے آؤں گا، میں دوں گا، میں ثبوت کے طور پر پیش کروں گا وہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے وہ جج صاحب نے خود مانا کہ فیس بک ID میری ہے. تو پھر بات بچتی ہی نہیں ہے، باقی چیزیں تو ساری سیکنڈری رہ جاتی ہیں اور یہ بندے کے حوالے سے بات پتہ چلتی ہے تو آپ جا کے کورٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ پتہ چلی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں اس کے اوپر کوئی FIR میں نے دے دی ہے. مجھے ایک چیز پتہ چلی ہے، میں نے کورٹ کے سامنے رکھی ہے، کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے، پوسٹوں کی حد تک نہیں کیا، باقی اکاؤنٹ کی حد تک ایڈمٹ کیا ہے. تو پھر بات تو بچی کوئی نا کہ میں کوئی ایسا بات کر رہا ہوں کہ وہ جج صاحب انکار کر رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں رپورٹ غلط لے کے آ گیا ہوں اور میں نے ان کے اوپر FIR کر دی اور میں نے ان کے حوالے سے کہا کہ یہ بالکل جی میں سچا ہوں اور یہ جھوٹے ہیں اور یہ اور وہ.
ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैंने वाज़ेह अपना मौका वहां पर दिया। उसके बावजूद, सवालों के जवाब देने के बावजूद, मुझे वहां पर तकरीबन कोई 8 से भी ज्यादा घंटे बिठाया गया। जवाब भी मैंने दे दिए, फिर भी मुझे बिठाया गया। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जो बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे खान साहब के केस जब होते थे, हमारी लीगल ड्यूटी है वहां से निकल कर बात करनी है, तो बोलने के हवाले से वो पाबंदी लगाने के लिए सारी टैक्टिक्स वो FIA की तरफ से की गई कि ये क्यों बोल रहे हैं। तो लिहाजा हमने अपने तमाम सवालात के वहां पर जो जवाब दिए मैंने आपको बताए, और हमारा दामन बिल्कुल साफ था, कोई उसके अंदर कोई चीज छुपी हुई नहीं थी, ढकी हुई नहीं थी। और हमने कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, कानून के मुताबिक उनको ट्रांसफर एप्लीकेशन की दरखास्त दी, जो कि उन्होंने कबूल नहीं की। और जिसका रिजल्ट आप देख लें कि आज ऐसे केस के अंदर खान साहब जेल के अंदर हैं, जो कि केस के अंदर था ही कुछ नहीं, और बिला वजह बेगुनाह उनको जेल में डाला गया। और अगले 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से ऑर्डर होता है और फौरन गिरफ्तारी डाल के और ऐसे गैर कानूनी तरीके से जो ऑर्डर पास करके वहां पर जेल में अटक जेल ट्रांसफर किया गया, जो कि कानूनी तौर पर उन्हें अडयाला जेल रखना जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें कौम के सामने है। थैंक यू सो मच।